ہے؟ ہم کہا نہیں تم تو ہندوستانی ہو، ہم کہا نہیں تم بھارتی ہو، ہم نے کہا کہ نہیں، پھر کیا ہو؟ ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر کیا چاہیے؟ جب ہم مسلمان ہیں تو ہندو سے علیحدہ قوم ہے، تو مسلمان کو علیحدہ وطن چاہیے۔ تو مسلمان پہلے تھے پھر پاکستان بنایا، اگر مسلمان نہ ہوتے تو پاکستان نہیں بنتا۔ اسلام پہلے ہے، اور جب اسلام ہوگا تو پاکستان بچ جائے گا۔ اسلام کا ہر سپاہی، یہ جتنے بھی سپاہی ہیں، یہ جتنے بھی فوجی ہیں، یہ سب اسلام کے سپاہی ہیں، پاکستان کے بعد میں ہے۔ کیونکہ پاکستان اگر اسلام نہیں ہوتا، آپ اپنے دل سے پوچھئے کیا اسلام کے بغیر پاکستان بن جاتا؟ نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ مسلمان ایک قوم، اسلام کے ماننے والے، چاہنے والے اور اس پر قربان ہونے والے، یہ سپاہی ہو، پولیس ہو کہ فوج ہو، رینجرز ہو، یہ سب اسلام کے سپاہی ہیں، اور یہ قلعہ رسول اللہ کا قلعہ ہے، اور یہ سب اس کے محافظ ہیں۔ لیکن اور وقت آئے گا، اور وقت آئے گا انشاءاللہ اسلام کی اس فوج سے جس کا نعرہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، اسی فوج کے ہاتھوں سے انشاءاللہ امریکہ کا قبرستان بن کر رہے گا۔ اس میں غازی، اسی فوج میں، اسی پولیس میں غازی اور مجاہد پیدا ہوں گے جو انشاءاللہ مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لے گے، اور سحر پیدا ہوگی، اور آفتاب جو ہے وہ نوید دیتا ہوا آئے گا کہ مسلمانوں یہ تمہارے غلبے کی صدی ہے، یہ صدی مسلمانوں کی صدی ہے۔ مسلمان ہمیشہ پرامن ہوتا ہے۔ یہ ملک ہم نے بنایا، اس ملک کی گاڑیاں اور موٹر یہ سب ہماری ہیں، یہ لاریاں یہ سب ہماری ہیں، بسیں ہماری ہیں، ٹرانسپورٹ ہماری ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے۔ ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہیے، پرامن رہنا چاہیے، پرامن رہنا چاہیے، پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ اور پرامن احتجاج یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کی جان اور مال اور عزت و آبرو محفوظ رہنی چاہیے۔ المسلم، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان کی جان اور مال اور عزت و آبرو محفوظ رہے۔ پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں یہ سب ہماری ہیں، ہمارے بھائیوں کی ہیں، ہماری بہنوں کی ہیں، ہمارے بچوں کی ہیں۔ اس ملک میں امن کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی ہے، اس کے ساتھ ایک بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ احتجاج پرامن ہو، جلسہ پرامن ہو، اور آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ برائی کے خلاف جہاد کرو، اگر طاقت سے اس کو نہیں روک سکتے ظلم کو، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا کہو، برا جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کے کمزوری کی علامت ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن پرعزم ہوتا ہے، مومن کی قوت جو ہے اللہ رب العالمین اس کو فرماتا ہے کہ تم ایمان والے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ ہو، اور جب دین کے محافظ ہو تو پرامن رہ کر بہت بڑا انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ ہم پرامن رہ کر احتجاجی جلسے کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے، افغانستان پر بمباری بند ہونی چاہیے، اور امریکہ سے فوجی اڈے خالی کرا لینے چاہیے۔ ہم پرامن ہیں، اور پرامن لوگوں کے ساتھ پرامن رہیں گے۔ کسی غیر مسلم کو ہمارے ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بھاولپور میں آپ نے سنا ہوگا دہشت گردوں نے چرچ پر حملہ کیا، 16 اور بعض روایتوں میں 19 اور 20 میں خود بھی وہاں گیا تھا چرچ میں۔
تقریباً 20 کے قریب آدمیوں کو، بے قصور لوگوں کو مار دیا، دہشت گرد تھے۔ ہمارے دین میں یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ اسلام جس طرح آپ کو اپنی جان کی حفاظت کا، مال کی اور مسجد کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، ایسے ہی میرے آقا حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، جس طرح تم اپنی مسجدوں کی، عبادت گاہوں کی، اپنی جان اور مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح غیر مسلموں کی بھی حفاظت کرو۔ تو جنہوں نے مندر کو جنہوں نے چرچ میں گولیاں چلائیں، وہ مسلمانوں کے مجرم ہیں، یہ ہندوؤں کے ایجنٹ تھے۔ کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا حادثہ ہوا ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ملک میں امن رہنا چاہیے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ پرامن طریقے سے ہمارا احتجاج ہے، اور یہ احتجاج رہے گا۔ تاریخ میں ہم اس احتجاج کو ریکارڈ کرائیں گے کہ ہم امت جہاد ہیں، اور جہاں جہاں جہادی قوتیں افغانستان میں ہوں، چیچنیا میں ہوں، فلسطین میں ہوں کہ کشمیر میں ہوں، فلپین